اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور سامعین محترم، دوستو آج کل استغفار کے بارے میں جو ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے اور پوچھی جا رہی ہے کہ جب گناہ کبیرہ ہم نے کرا ہی نہیں تو ہم استغفار اتنی کثرت سے کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ کثرت سے استغفار وہ پڑھے جس نے خدا نہ خواستہ بہت سارے گناہ کیے ہوں۔ آج اس بات کو پہلے ہم اس ویڈیو میں کلیئر کرتے ہیں، پھر آگے اپنے میریکل اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو پہلے ہم اس احادیث کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی نسبت سے بیان فرمائی ہیں۔ آقا جان کی متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں ہے کہ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے وہ ہر تنگی سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ آقا جان نے فرمایا ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا سمجھو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ ایک اور جگہ آقا جان کا ارشاد کریم ہے کہ صبح اور شام استغفار پڑھو کیونکہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ اور ایک جگہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، آپ نے تو کوئی گناہ کیا بھی نہیں۔ تو آقا جان کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، یعنی کثرت استغفار کرنا، اللہ پاک نے اگر آپ کو گناہ کا موقع نہیں بھی دیا تو یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ آپ کو وہ موقع ہی نہ ملا کہ آپ کوئی گناہ کرتے۔ اس بات پہ بھی شکرانے کے طور پہ استغفار پڑھنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کی روح سے میں آپ کو کئی مرتبہ سورہ نوح کی آیات کا ترجمہ بتا چکی ہوں جس میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہو کہ کثرت سے استغفار کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم کثرت سے استغفار پڑھو تاکہ اللہ تمہیں ہر تنگی سے نکال دے، آسمان سے بارشیں برسائے، اور جو بے اولاد ہے اس کو اولادوں سے نواز دے، اور جس کے مال میں تنگی ہے اس کو بے حساب رزق عطا فرما دے۔ اور سید الاستغفار جو ہم پڑھتے ہیں اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو صبح پڑھے سید الاستغفار اور اگر اس کا اس دن انتقال ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے، اور اگر کوئی شام میں سید الاستغفار پڑھے اور اس رات اس کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ یعنی سید الاستغفار بھی کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک امید ہے دوستوں آپ کو استغفار کا مرتبہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہم نے گناہ کیے یا نہ کیے لیکن استغفار پڑھنا ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر اللہ پاک اس کو پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہی ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ دوستوں کوشش کیجئے 10 مرتبہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد استغفار ضرور پڑھا کیجئے۔ دوستوں چلیے آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہن کی استغفار کی بہت پیاری سی معجزاتی کہانی کہ کس طریقے سے استغفار نے ان کو ڈپریشن سے بھی نکالا اور ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گئی تھی اللہ پاک نے ان سے بھی انہیں ملوا دیا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں ایک شخص کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کا تعلق شوبز سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بہت زیادہ فینس بھی ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو میسج بھی کیا لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ یہ عجیب سی محبت کا شکار ہو گئی تھی، انہوں نے کافی میسیجز کیے لیکن کوئی جواب نہ آیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئیں۔ یہ اتنا ڈپریشن میں چلی گئیں کہ جہاں پڑی ہوتی یعنی جہاں سو رہی ہوتی وہیں سوتی رہتی، اپنی جگہ سے نہ اٹھتی تھیں، کسی سے ملتی نہ تھیں، تنہائی کا شکار ہو گئی تھیں۔ بس ایک عجیب کیفیت تھی جو انہیں خود بھی نہ پتہ تھی۔ کافی علاج وغیرہ بھی کروایا لیکن کوئی فرق نہ آیا ان کی طبیعت میں۔ ایک دفعہ یہ کہتی ہیں کہ شاید اللہ پاک نے مجھے استغفار کی طرف لانا تھا۔ یہ یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو اسکرول کرتے کرتے استغفار میریکل اسٹوری ان کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے استغفار کی اسٹوری سنی، ان کو اچھی لگی، پھر انہوں نے اور بھی کافی کہانیاں جو معجزاتی کہانیاں تھیں لوگوں کی میریکل اسٹوریز وہ انہوں نے سنی۔ ان کو کافی ہوپ ملی کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں استغفار پڑھنے سے۔ انہوں نے بھی اٹھی اور وضو کری اور استغفار پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی، ماشاءاللہ یہ نماز کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، طبیعت میں بحالی شروع ہو گئی، ڈپریشن بالکل غائب ہو گیا، اور یہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی طرف بھی آ گئیں
اللہ تعالیٰ نے نماز اور عبادت سے ان کے دماغ کو بہت سکون عطا کیا۔ اور دوستو سب سے زیادہ بات تو یہ ہوئی حیرت کی کہ جس شخص کے لیے یہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی 2 سال بعد اس شخص کا میسج ان کے موبائل پہ آیا، یعنی ان کا رپلائی آ گیا، اور یہ بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے خود ان سے بات کی، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے آپ کو 2 سال پہلے میسج کیا تھا، اب کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ غرض کہ ان کی باتیں ہوئیں، وہ شخص کو یہ بہت پسند آئیں، وہ واپس پاکستان آئے، انہوں نے اپنی فیملی کو بھیجا، ان کی فیملی ان سے ملی، اور ماشاءاللہ ان دونوں کی بات پکی ہوئی، اور الحمدللہ ان دونوں کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ تو دوستوں وہ کہتی ہیں میرے لیے تو یہ معجزہ ہی ہے کہ ایک شخص جس کو میں جانتی تک نہ تھی، جس نے کبھی میری بات کا جواب بھی نہ دیا تھا، وہ شخص الحمدللہ اب ان کا محرم بن چکا ہے۔ دیکھا دوستوں، یہ ہے استغفار کی معجزاتی کہانی، یہ ہے استغفار کی طاقت، استغفار کا معجزہ۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو، کچھ بھی ہاتھ نہ آ رہا ہو، بس تسبیح اٹھائیے، اپنے رب کے حضور استغفار کیجیے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجیے۔ وہ وہاں سے راستے بنا دے گا جہاں آپ کا گمان تک نہ پہنچتا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں پر کن فیکون کا نزول ہو جائے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔